بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے علماء امت سے کہوں گا، جس طرح اس مسجد کے تحفظ، عمارت کے تحفظ کے لیے آپ نے اتحاد کو پیش کیا ہے، آگے بڑھیے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیگر مسالک کو بھی دعوت دیتا ہوں، اس اتحاد کو اور آگے بڑھائیے تاکہ ہم وہ تمام فتنوں کی سرکوبی کریں جو فتنہ صحابہ کرام کے خلاف چل نکلا ہے۔ کوئی سیدنا ابو سفیان کے خلاف بولتا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، ان فتنوں کے آگے کوئی امی عائشہ صدیقہ کے خلاف بولتا ہے، کوئی سیدنا صدیق کے خلاف بولتا ہے۔ بعد یونیورسٹیوں میں اس قدر الہاد آ چکا ہے کہ اللہ کے وجود کا، ذات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ادیان سارے ادیان کو برابر کہا جا رہا ہے۔ کل آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی قانون ساز اسمبلی، قومی اسمبلی میں جناب خواجہ محمد آصف مسلم لیگ نون کے ذمہ دار نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے ادیان آپس میں دین سارے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن پاک کو نہیں پڑھا، تو نے حدیث کو نہیں پڑھا، تم نے سیاست کے گر اور بےایمانی سیکھی ہوگی، تم نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو نہیں پڑھا۔ سارے ادیان سے اعلیٰ ترین دین، سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سارے دین جو ہے منسوخ ہو چکے ہیں، سارے انبیاء پر لازم تھا، تم نے نہیں پڑھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تم نے مسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا۔ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مجھ پہ ایمان نہ لائے۔ جن یہودی عیسائی کے کان میں میری نبوت کی آواز پہنچائے، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کھول کے کان سن لو ہماری بات، وہ مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تم سارے اس حمام میں سب تم ڈنگے ہو چکے ہو، نہ تمہیں اسلام کا، ایمان کا، عقیدے کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں بولتے ہو اسلام پر، کیوں بولتے ہو دین پر جب تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کوئی خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہہ سکتا جب تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تم سیاست پر، معیشت پر جو کرنا چاہتے ہو کرو، اسلام کے خلاف ہم تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام ہمارا ہے اور انشاءاللہ اس اسلام کے ہم آج بھی محافظ ہیں اور جب تک زندہ محافظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اسلام دین ہے، حیا کی کچھ انتہا جناب، کچھ حیا بھی ہوتے کہ یہودی اور عیسائی مذاہب کو یہ کہا جائے کہ اسلام سب کے جناب سارے برابر ہیں، مذاہب نہیں۔ اسلام غالب ہونے کے لیے باقی ساری دنیا کے مذہب مغلوب ہیں۔ اللہ نے فضیلت دی ہے تو اسلام کو عطا فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھئے کہ اللہ جب اس زمین پر فتنے آنے لگے، میں فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں تو اے اللہ مجھے اس وقت آنے سے پہلے اٹھا لینا، لیکن مجھے فتنوں کا شکار نہ کرنا۔ آخری حدیث سناتا ہوں، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے۔ جب تشریف لے آئے تو نبی پاک مسجد نبی بنا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی، مسلمان ہوتے ہی، کلمہ پڑھاتے ہی پہلا کام جو دیا، فرما آؤ میرے ساتھ طلق تم گارہ بناؤ مسجد نبی کے لیے۔ یہ ہے طلق بن علی۔ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ آئے، اسلام قبول کیا، بیعت کی،
اس حدیث پہ بات کو ختم کرنے لگا. بڑی اہم حدیث ہے یہ بھی، سنن نسائی کی حدیث نمبر 632 ہے، صحیح حدیث ہے. طلحہ بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ، پہلے میں آیا تھا پھر وہ آئے، نبی علیہ السلام کی بیعت، اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے پاس رہے، نمازیں سیکھی، نمازیں پڑھی، فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر، فرمایا ایک مسئلہ ہمیں بتا دیجیے، ہمارا وہاں گرجا ہے، ہم جو عیسائی تھے تو ہمارا وہاں گرجا ہے، اس گرجے کا کیا کریں؟ یہاں تو مندر بن رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بنانا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں بنانے دینا، فیصلہ تو پھر رب کرے. تم کہتے ہو بنانا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بنانے. کبھی تم کہا کرتا تھے کہ بغاوت کر دو، سول نافرمانی کر دو، بل نہ دو، ٹیکس نہ دو پہلی حکومت کو. اب ہم بھی کہیں گے پھر کہ ہم بھی سول نافرمانی شروع کر دیں کہ ہم مندر نہیں بنانے دیں گے، نہیں بننا چاہیے. یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم عیسائی سے مسلمان ہوئے، ہمارا گرجا ہے، واپس جا رہے، گرجے کا کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے جاتے ہی نہ توڑ دو، گرجا توڑ دو. یا رسول اللہ پھر فرمایا وہاں مسجد بنا دو. گرجا توڑ کے کیا بناؤ؟ ہندوؤں نے بابری مسجد کو گرا کے مندر بنانا شروع کیا، ہم نے مسجد گرا کے ہم نے بھی مندر بنانا شروع کیا. کیسے برابر ہو؟ فرمایا گرجے کو گرا دو. یاد رکھو تم تو کہتے ہو نا کہ کوئی منع نہیں ہے، مجھ سے پوچھو یہ جو عیسائیوں کی گرجے کے اوپر صلیب کا نشان بنایا ہوا ہے، جانتے ہو اس صلیب کے نشان کا کیا معنی ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، یہ نشان ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا چاہو جہاں تک میری حکومت ہے گرجوں کو ٹھیک ہے جو بنے ہوئے عیسائیوں کے گرجے رہنے دو، ایک اوپر سے صلیب توڑ دو، اس لیے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے، اس کو کاٹ دو، میں نہیں برداشت کرتا. صلیب کو کٹوا دیا تھا کہ یہ گرجے پر نشان نہ ہو. اور تم اندر بتوں کی پوجا کا دوبارہ اسلام آباد میں آغاز کرانا چاہتے ہو، بت کا، اور اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں، اسلام آباد میں، دارالحکومت میں مندر ہندوؤں کا. سن لیجئے، فرمایا جاؤ گرا دو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں اس کا افتتاح کوئی بنیاد مسجد کی آپ رکھے. کچھ آپ نے فرمایا لازمی بات ہے، دوسرا ملک ہے وہاں تو میں آ نہیں سکتا، میں تجھے پانی دیتا ہوں، یہ پانی لے جو. پانی لے کے ایک برتن میں پانی ڈال لیا، نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کے درمیان کلی کی، کلی اور وضو کا پانی اس برتن میں ڈال کے دیا. فرمایا جاؤ مسجد کی بنیادوں میں محمد کا یہ استعمال کیا، وہ پانی ڈال دینا، جاؤ یہ پانی لے. صحابہ اکرام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر لمبا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور یہ جو پانی ہے تھوڑا ہے، یہ تو راستے میں خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. ہم تو جائیں گے تو یہ پانی بوتل میں یا اس برتن میں ہوگا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ زیادہ پانی دینا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
آج جہاں جہاں جاتے جاؤ، جہاں رکتے جاؤ، جہاں کھانا پینے کے لیے رکو، اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں، پانی ڈالتے جانا یا رسول اللہ وہاں تک جاتے ہوئے دوسرے ملک میں علاقے میں پانی اور ڈالتے تمہارا جو دم برکت والا پانی ہے وہ تو تھوڑا اور وہ زیادہ، برکت کتنی ساری رہ جائے۔ یہاں لکھا ہے محدثین نے کہ زمزم کے پانی میں اور پانی ڈالنے سے زمزم کے پانی کی برکت ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ فرمایا جب وہ پانی تم ڈالو گے نا، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں برکت کم نہیں ہوگی، برکت زیادہ ہوگی۔ وہ لے گئے جا کے گرجے کو توڑا، پانی محبوب کا چھڑکا، مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کو بنایا، اور بنا کے اذان کے لیے بندہ مسجد پر چڑھا، اذان دی۔ اس علاقے میں راہب تھا، اس گرجے کا پہلا خطیب راہب، وہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے سنا نا کہ مسجد گرجا گیا، مسجد بن گئی، اذان ہوئی، تو بالکل مسجد کے باہر کھڑا تھا۔ ادھر ایک بہت اونچا ٹیلا تھا، وہ راہب دوڑا اور کہنے لگا دعوت حق، دعوت حق، اللہ کی قسم یہ اذان حق ہے، یہ اذان حق ہے، یہ اذان حق ہے، یہ دعوت حق ہے، جو یہ کیا گیا ہے یہ حق ہے۔ دوڑا اور ٹیلے پر چڑھا اور آگے چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے دوبارہ اس کو واپس آتے نہیں دیکھا، لیکن جانتے ہوئے مسجد دیکھ کے پادری کہتا تھا کہ یہ دعوت بھی حق ہے، یہ اسلام بھی حق ہے، یہ دین بھی حق ہے، یہ شریعت بھی حق ہے، یہ مسجد بھی حق ہے۔ کاش عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ اسلام، دین، نماز، مسجد حق ہے، اور تم مسجد گرانے پہ لگے ہو۔ اللہ سے ڈریے، اور انشاءاللہ یہ مساجد کے لیے یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ کہ یہ مساجد جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے چلتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، ان کو نماز قرآن کی تلاوت کے ذریعے بات کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔